حسینیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ آپ کے درمیان جو کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ ہمارے آخری امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت سے انشاءاللہ کہ جو زیارت ہم امام زمان کی بروز جمعہ تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ اس زیارت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ پہلو آل محمد علیہ السلام کے فضائل کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم لوگ بروز جمعہ وہ دن کے جو ہمارے وقت کے امام حضرت اولیاء عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد کہ جس دن ان کا ظہور متوقع ہے، یعنی ایکسپیکٹڈ ہے کہ امام زمان جمعہ کے دن ظہور فرمائیں، ہم اس دن امام زمان کو سلام کرتے ہیں۔ ہم امام زمان کو سلام کرتے ہیں، کس طرح سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، سلام آپ پر اے امام زمان، آپ اللہ کی مخلوق میں، آپ اللہ کی زمین میں اللہ کی حجت ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پوری زمین میں اللہ کی حجت ہیں، حجت خدا ہیں۔ اور روایات میں ملتا ہے، مفہوم روایت ہے کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین نیز تو نابود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بحار الانوار کی والیوم نمبر 23 میں فرسٹ چیپٹر جو نقل کیا ہے وہ ہے الاسترار الی الحجہ وان الارض لا تخلو من حجت، یعنی حجت خدا کی ضرورت، اور یہ زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہ سکتی ہے۔
اور حجت خدا کی ضرورت. اور اس باب میں علامہ مجلسی نے 118 روایات جمع کی ہیں کہ کیوں حجت خدا کی ضرورت ہے، کیوں امام زمان کی ضرورت ہے، کیوں ایک ایسی شخصیت کا ہونا اس زمین پر لازم و ضروری ہے. تو آئیے جلدی جلدی کچھ روایات انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے. حدیث ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں ان جبرائیل نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یخبر عن ربہ عز وجل، یعنی جناب جبریل رسول اللہ پہ نازل ہوئے اللہ کی جانب سے پیغام لے کے. وہ پیغام کیا تھا؟ فقال لہ، جناب جبریل نے رسول اللہ سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لم اترک الارض الا وفیہا عالم، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے اپنا پیغام جناب جبریل کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچایا ہے. فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے لم اترک الارض، میں نے کبھی زمین کو خالی نہیں چھوڑا ہے، الا وفیہا عالم، مگر یہ کہ اس میں ایک عالم ہوتا ہے. یہاں عالم سے مراد حجت خدا ہے. کیوں؟ حدیث کا آگے کا جو جملہ ہے وہ مفہوم کو اور واضح کر رہا ہے. فرمایا اللہ نے کہ یہ عالم کی کیا خصوصیت ہے؟ یعرف طاعتی و ہدائی، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو میری اطاعت کی معرفت رکھتا ہے اور جو میری ہدایت کو پہچانتا ہے. ایک صلوات بھیج دیے آواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ ہوتا ہے، یہ عالم وہ ہوتا ہے، یہ حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت کی معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت کی معرفت، اللہ کی ہدایت کو پہچانتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وَنِجَاتًا فِي مَا بَيْنَ قَبْضِ النَّبِي إِلَىٰ خُرُوجِ النَّبِي الْآخِرِ، یعنی جب ایک نبی چلے جائے اور دوسرا نبی اب تک نہیں آیا ہو تو ان کے درمیان وہ عالم ہوتا ہے، وہ حجت الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا وصی ہوتا ہے، وہ نبی کا جانشین ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے نجات کا ضامن ہوتا ہے، نجات کا ذریعہ ہوتا ہے. وَلَمْ أَكُنْ أَتْرُكُ إِبْلِيسَ يُضِلُّ النَّاسَ وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابلیس کو یوں نہیں چھوڑ دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے لیکن میری زمین پر میری جانب سے کوئی میری حجت نہ ہو. یعنی ابلیس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خداوند عالم نے امام زمان کو رکھا ہے، آل محمد علیہ السلام کو رکھا ہے. حجت خدا ہے، حجج الہی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے وَدَاعٍ إِلَيَّ، اور یہ حجت، یہ عالم لوگوں کو میری طرف دعوت دیتا ہے. وَهَادٍ إِلَىٰ سَبِيلِي، اور ان کی ہدایت کرتا ہے میرے راستے کی طرف. یعنی یہاں ایک بات ہمارے سمجھ میں آئی کہ حجت خدا وہ لوگوں کی ہدایت کرے گا اللہ کی طرف. حجت خدا اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے گا. یعنی اب اگر ہمیں ہدایت چاہیے، اب ہمیں نجات چاہیے تو ہمیں حجت خدا کے در پہ آنا پڑے گا، کیونکہ بغیر ان کے در پہ آئے نہ ہم ہدایت پا سکتے ہیں، نہ ہم خداوند عالم کے راستے کو پہنچ سکتے ہیں. وَدَاعٍ إِلَيَّ وَهَادٍ إِلَىٰ سَبِيلِي، وہ میرے راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. عارف بِأَمْرِي،
وہ میرے امور کو بہت اچھے سے جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، میرے تمام اوامر کو جانتا ہے۔ وَإِنِّي قَدْ قَضَيْتُ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِيًا أَهْدِي بِهِ السُّعَدَاءَ وَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْأَشْقِيَاءِ، اور یہ میرا فیصلہ ہے تمام قوموں کے لیے کہ میں ایک ہادی کو رکھوں گا، اور اس ہادی کے ذریعے میں اہل جنت کے لیے ہدایت کو پہنچاؤں گا، اور وہی ہادی جہنمیوں کے لیے حجت ہوگا۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو جہاں ایک طرف آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے آل محمد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو وہیں دوسری طرف مخالفین جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان کون ہوگا؟ امام زمان آل محمد علیہ السلام۔ یعنی یہ حجت خدا کی ضرورت ہے۔ یعنی راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی تخلو الارض من حجت، کیا یہ زمین بغیر حجت کے رہ سکتی ہے؟ یہ زمین بغیر حجت خدا کے رہ سکتی ہے؟ فقال علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو جائے امام رضا علیہ السلام پر، فرمایا لو خلت الارض طرفت عین من حجت لساخت باہلہا، کہ اگر یہ زمین پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین نیست و نابود ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ناپید ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آیا یہ ممکن ہے کہ زمین نیست و نابود ہو جائے، برباد ہو جائے، اور ہم باقی رہیں، ہمارا وجود باقی رہے؟ ہم اس زمین پر ہی رہ رہے ہیں نا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ زمین نیست و نابود ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اور ہم باقی رہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود ہمارے وقت کے امام زمان کے وجود مقدس کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ صاحب الزمان کی عنایات ہے کہ جن کی بنا پر یہ زمین اپنے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، اور چونکہ یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے لہٰذا ہماری ایسی مخلوق اس زمین پر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیج دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَئِمَّتَكُمْ قَادَتَكُمْ إِلَى اللَّهِ، کہ تمہارے امام، تمہارے رہبر ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ تم جن کو اپنا امام مانتے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں تمہیں لے کے جانے والے ہیں۔ فَانظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ فِي دِينِكُمْ، بس تم دیکھو کہ اپنے دین میں تم کس کی اقتدا کر رہے ہو، کس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک صلوات بھیج دیے باوز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام قادت الغر المحجلین ہیں، یعنی سفید پیشانیاں والوں کے قائد ہیں، رہبر ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، یعنی یہ روایت جو ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی فرماتے ہیں نحن امان اہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء، کہ ہم زمین والوں کے لیے اسی طرح سے امن کا سبب ہیں کہ جس طرح سے ستارے آسمان والوں کے لیے امن کا سبب ہیں۔ یعنی جس طرح سے ستاروں کے ہوتے ہوئے
اہل آسمان پر آفت بلائے نازل نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے اس زمین پر ہوتے ہوئے اللہ اس زمین پر آفت و بلاؤں کو نازل نہیں کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نحن الذین بما یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، ہم وہ ہیں، امام فرما رہے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کی بنا پر خداوند عالم نے آسمان کو روکے رکھا ہے کہ آسمان اس زمین پہ گر نہیں پڑتا۔ یہ حجت خدا کی ضرورت ہے، الاسترار علی الحجہ، امام زمان کی ضرورت، آل محمد علیہ السلام کی ضرورت، کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ تمام تر چیزیں واقع ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، ہم وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین کو اللہ نے روکے رکھا ہے۔ وَبِنَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہماری بنا پر بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَبِنَا يَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اللہ ہماری بنا پر رحمتوں کو پھیلاتا ہے۔ وَبِنَا یُخْرِجُ بَرَکَاتِ الْأَرْضِ، اور اللہ ہماری ہی بنا پر زمین کی برکتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں جتنی نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، جتنی نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ سب کے سب آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں پہنچ رہی ہیں۔ یعنی مخالفین میں ایک شخص تھا ابو حنیفہ، امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، امام نے جو ہے وہ ساتھ میں کھانا کھایا، مخالفین میں سے تھا۔ کھانا کھا کے جب امام علیہ السلام کھانا کھا چکے تو امام صادق علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی یہ ہمارے لیے اخلاقیات ہے کہ جو ہمارے امام ہمارے لیے واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر امام نے فرمایا اللہم ھذا منک ومن رسولک، پروردگار یہ جو نعمت، یہ جو دسترخوان پہ میں نے کھانا کھایا ہے، پروردگار یہ نعمت تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مخالف تھا، محب نہیں تھا امام کا، کہتا ہے آپ نے تو شرک کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی حجت سے ایسے جملے کہہ رہا ہے، انہیں شرم نہیں آتی ہے، ایسے بیہودہ الفاظ امام صادق علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، کہہ رہے آپ نے تو شرک کر دیا، آپ نے اللہ کے ساتھ میں رسول کو بھی شامل کر دیا، یہ شرک ہو گیا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس بدبخت کو سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھ کے سنائیں، اور ان دونوں آیتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ اللہ بھی اپنے فضل سے دیتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو بدبخت کہتا ہے ارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ آیت کبھی پڑھی نہیں ہے، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ نے بیان کیا تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید میں نے نہیں پڑھی ہے آیت کبھی۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا
کہ تو نے ان آیتوں کی تلاوت کی ہے اور تو ان آیتوں کو جانتا بھی ہے، لیکن تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ لہٰذا جب دسترخوان پہ بیٹھیں، کھانا کھائیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ھذا منک ومن رسولک ومن حجتک، پروردگار یہ نعمت، یہ دسترخوان، یہ تیری طرف سے، تیرے رسول کی طرف سے اور امام زمان کی طرف سے۔ تو آئیے اگلی حدیث کی طرف چلیں۔ اگلی حدیث جناب سلیمان ابن مہران الاعمش سے ہے۔ جناب اعمش کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ایک صلوات بھیج دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جناب اعمش جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں اور بہت سی روایات ان سے منقول ہیں، اور امام کی محبت میں غرق، یعنی حدیث میں ملتا ہے کہ جب جناب اعمش کے آخری وقت یعنی نزدیک تھا، یعنی جب ایک دم موت کے نزدیک تھے، تو لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور آ کر جو ہے وہ جمع ہوئے، اور جمع ہو کے جو ہے وہ یعنی جیسے احوال پرسی کی جاتی ہے، تو جو لوگ آئے تھے روایت میں ملتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ وہی بدبخت تھا جس نے امام کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، وہ اور اس کے ساتھی، یہ سب لوگ جو ہے وہ جناب اعمش کے پاس جو ہے وہ آئے اور پوچھنے لگے کہ اعمش طبیعت کیسی ہے، اور جناب اعمش جو تھے وہ یعنی بستر مرگ پہ تھے اور کمزوری تھی اور یعنی لیٹے ہوئے تھے ایک دم۔ تو بس کہنے لگے کہ بھائی اب بس آخری دن ہے اور اب تو بس رخصتی ہے، اور کہہ کے جو ہے وہ رونے لگے۔ تو رونے لگے تو وہی بدبخت جو ہے وہ کہتا ہے کہ ارے اعمش، وہ جو تم نے علی کے فضائل میں حدیثیں بیان کی ہیں نا، ان حدیثوں سے تم توبہ کر دو، کیونکہ ابھی دیکھو تمہارا جانے کا وقت ہو گیا ہے، دنیا کے تمہارے آخری دن چل رہے ہیں، اور ابھی تم آخرت میں تمہارے پہلے دن ہیں، تو تم نے جو علی کے فضائل میں سب اتنی ساری روایت جو کہی ہیں، تم اس سے توبہ کر لو تاکہ پھر تم آرام سے جو ہے وہ مرو، یعنی تمہاری روح آرام سے نکلے۔ یعنی ایسا بدبخت، ایسا آل محمد کا دشمن۔ یعنی حدیث میں لکھا ہے کہ جناب اعمش لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کی بات آئی اور اس طرح سے اس بدبخت نے گفتگو کی، تو لوگوں سے کہا ذرا مجھے اٹھا کے تو بٹھاؤ۔ سہارا دے کے بٹھایا گیا، اور اس کے بعد اعمش نے کہا کہ ما تقول یا یہودی، اے یہودی کیا کہتا ہے تو، میں علی کے فضائل کی روایات سے توبہ کروں؟ یعنی دیکھیں یہاں پہ ایک چیز تو جناب اعمش نے ہمارے لیے واضح کر دی، وہ یہ ہے کہ جسے علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہی لفظ جو ہے اس کے لیے ایک دم سوٹیبل لفظ ہے، یا یہودی، اے یہودی۔ کون سی حدیث کے بارے میں تو بات کر رہے؟ تو بولنے لگا رہے وہی جو حدیث جو تم نے کہی ہے نا کہ انا قسیم النار، مولا کائنات سے حدیث ہے، یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، انا قسیم النار والجنہ، یعنی میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اب جناب اعمش کہتے ہیں کہ یہ تو ایک حدیث ہے، اس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب تو اور دوسری حدیث سن۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ مجھے
اور علی کو حکم دے گا کہ آپ دونوں صراط پر بیٹھ جائیے، اور جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور آپ دونوں کی ولایت کو قبول کرتا ہے اسے جنت میں جانے دیجئے، اور جو آپ کی ولایت کا انکار کرتا ہے اسے القیا فی جہنم، آپ دونوں اسے جہنم میں داخل کر دیجئے۔ یعنی مولا کائنات کی فضیلت ہے۔ صراط پر کھڑے ہوں گے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہوں گے، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں آنے کا راستہ دیتے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اور ایک دو روایات جو ہے وہ بیان کی تو وہ بدبخت جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اس نے کہا کہ بھائی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں اگر ہم ایک بولیں گے ولایت کے خلاف تو ہمیں اور 10 حدیثیں ولایت کی فضیلت میں سننا پڑے گی۔ بہرحال ان لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد وعجل۔ تو یہ روایت جو ہے وہ جناب اعمش سے ہے جو نقل کرنے جا رہے ہیں، سلیمان ابن مہران ان کا نام تھا، کہ کہتے ہیں فَقُلْتُ لِلصَّادِقِ علیہ السلام فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، کہ لوگ کس طرح سے امام زمان جو کہ پردہ غیب میں ہوں گے، پوشیدہ ہوں گے، ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کما ينتفعون بالشمس اذا سترها السحاب، جس طرح سے لوگ سورج سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جبکہ سورج بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ کچھ روایات تھی کہ جو حجت خدا کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کی۔ آئیے اب اگلے جملے کی طرف چلیں۔ ہم امام زمان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، سلام ہو آپ پر اے امام زمان، آپ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہیں۔ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، امام زمان اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کو جو فضائل خداوند عالم نے عطا کیے اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ عین اللہ ہیں، وہ اللہ کی آنکھ ہیں۔ یعنی ازبغ ابن نواتا روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے تو مولا کائنات تشریف فرما تھے، اور مولا کائنات نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، یعنی جواب جو ہے ان کا، لوگوں کا، اس جواب سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ مولا کائنات کے محب تھے، مولا کائنات کی معرفت رکھتے تھے۔ جواب اس طرح سے کہ کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اونٹ ہے، اس پہ ایک جنازہ رکھا ہے۔ اونٹ ہے، ہاں اونٹنی نہیں، اس پہ بھی ایک میت تھی کسی اور کی، یہ اونٹ کی بات ہے۔ جنازہ رکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص جو ہے اس اونٹ کی رہبری کر رہا ہے آگے سے، اور ایک شخص جو ہے وہ اس اونٹ کو پیچھے سے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، ہاں کر رہا ہے، اور یہ قافلہ جو ہے وہ 3 دن کے بعد یہاں کوفہ میں وارد ہوگا۔ جیسا مولا کائنات نے کہا تھا ویسے 3 دن بعد یہ قافلہ کوفہ میں آ گیا،
مسجد میں، تو 2 شخص اور ایک اونٹ، اس پہ ایک میت۔ اب جو ہے جب یہ داخل ہوئے مسجد میں تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے ہو، اور یہ میت کس کی ہے؟ دیکھیے مولا کائنات جانتے تھے سب کچھ۔ جب یہ جانتے تھے کہ 3 دن راستے میں 3 دن بعد آنے والے ہیں، تو کیا یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جانتے سب کچھ تھے، لیکن لوگوں کے لیے واضح ہو جائے تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یمن کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو میت رکھی ہوئی ہے، یہ میت ہمارے والد بزرگوار کی میت ہے۔ اللہ کے دیکھنے والی آنکھ ہے مولا کائنات امام زمان، یہ جو ہے وہ ہمارے باپ کی میت ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے باپ کی جو ہے وہ آخری وقت تھا تو اس نے ہمیں بلا کر کہا کہ میرے بیٹوں دیکھو، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، میری نماز جنازہ پڑھنا، لیکن مجھے یہاں یمن میں دفن نہیں کرنا، مجھے نجف لے جا کے دفن کرنا، مجھے نجف لے جا کے دفن کرنا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا تو کیا تم نے اپنے باپ سے اس کی وجہ پوچھی تھی کہ وہ کیوں نجف میں دفن ہونا چاہتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے پوچھا تھا۔ تو مولا نے کہا اس نے کیا جواب دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نجف میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے باپ نے ہمیں جواب دیا کیونکہ نجف میں ایک ایسی شخصیت کو دفن کیا جائے گا کہ اگر وہ روز قیامت تمام اہل محشر کی اللہ سے شفاعت کرے تو اللہ سب کو بخش دے گا بغیر استثناء، وداؤٹ اینی ایکسیپشن۔ اگر وہ اللہ سے تمام محشر اہل محشر کی شفاعت کرے گا، اللہ سب کو بخش دے گا۔ تو مولا نے کہا کہ تمہارے باپ نے صحیح کہا تھا، وہ میں ہی ہوں جسے نجف میں دفن کیا جائے گا۔ یعنی یہ فضیلت ہے مولا کائنات کی کہ اگر میدان محشر میں مولا سب کے لیے شفاعت اللہ سے طلب کرے تو اللہ سب کو معاف کر دے گا، لیکن کریں گے نہیں، کیونکہ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، تیرا میرا بہت ہوتا ہے دنیا میں، ارے یہ تو علی والا ہے، ارے یہ تو علی علی کرتا ہے، ارے یہ تو حسین حسین کرتا ہے، ارے یہ تو امام زمان کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ کرتے نا، یہ علی علی کرتا ہے، یہ حسین حسین کرتا ہے، امام زمان کرتا ہے۔ آخرت میں مولا علی ایسا کریں گے تیرا میرا، آراف پہ کھڑے ہوں گے، سامنے جہنم ہوگی، پیچھے جنت ہوگی، جسے کہیں گے یہ میرا ہے اسے جنت میں آنے کے لیے راستہ دے دیا جائے گا، جسے کہیں گے جہنم کی طرف اشارہ کر کے یہ تیرا ہے تو جہنم سے ایک آگ آئے گی اور اسے اپنے ساتھ لے آ کے اس کی پذیرائی وہاں ہوگی۔ پھر مولا کائنات ہے، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، عین اللہ ناظرہ، یعنی بہترین مثال، لیکن بدترین انسان کی زبانی، لیکن مثال بہترین ہے، انسان بدترین ہے۔ دوسرے غاصب کا زمانہ تھا، حج کا موقع تھا، اور جو ہے وہ یہ مولا کائنات جو ہے وہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ مولا نے وہاں ایک شخص کو کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو مولا کائنات نے اسے ایک تماچا مارا۔
اچھا وہ بھی کیا کرتا؟ مولا کائنات سے تو لڑ نہیں سکتا ہے بھائی، ابھی مزاج گرم ہے، لوگ مزاج دیکھ کے مولا سے گفتگو کرتے تھے، ابھی مزاج ایسا نہیں ہے کہ بھائی ابھی کچھ بولا جائے، اور ایک یہ بھی کہ بھائی مجھے مارا، میں کیا کروں؟ تو آئے بھائی غاصب کے پاس آئے، خلافت کا زمانہ ہے، حکومت، آدمی ویسے ہی یوں ہی چوڑا ہو کے گھومتا ہے، یوں ہی تو سمجھے پوری خلافت کی خلافت غصب کیے ہوئے۔ آیا آگے کہتا ہے مجھے علی نے مارا۔ اچھا پھر؟ کہا آپ چلیے میرے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے چلو چلو چلتے ہیں، بات کرتے ہیں بھائی ایسے کیسے مارا۔ اور بہرحال جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہوا، وہ جو ہے وہ شخص انہیں لے کے مولا کائنات کے پاس آیا۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ بدترین انسان ہے لیکن مثال بہترین ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ غاصب نے جو ہے وہ مولا کائنات سے تھوڑا سخت لہجے میں کہا کہ آپ نے اسے مارا؟ تو مولا نے اس کا جواب اور سخت لہجے میں دیا، ہاں مارا تو۔ یعنی مولا کائنات کی مظلومیت کا پہلو ایک طرف ہے کہ انہوں نے صبر کیا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی مرضی تھی اور رسول اللہ کی وصیت تھی، لہٰذا ورنہ یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ کب جو ہے وہ بات کرنا ہے اور کب خاموشی سے نکل لینا ہے۔ تو مولا نے اس وقت سختی سے جواب دیا، ہاں تو یہ غاصب مولا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب یہ متوجہ ہوا اسی کی طرف جس کو پڑی تھی، اور کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کی آنکھوں نے تمہیں گناہ کرتے دیکھا اور اللہ کے ہاتھوں نے تمہیں مارا۔ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، تو اس میں تو پھر اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے۔ ایک سلوات بھیج دیے بابا سے بلند۔ ابن میزم کہتے ہیں کہ میں صادق آل محمد کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے، صادق آل محمد کے پاس بیٹھا تھا، اور جب گیا گھر پہ تو میری والدہ سے کچھ گفتگو ہوئی جس میں نے اپنی والدہ سے بد کلامی کی، یعنی اپنے بچوں کے لیے واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ والدہ سے بد کلامی کی۔ دوسرے دن جب امام کے پاس آئے، امام نے کہا ابن محزم تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کل رات تم نے اپنی والدہ سے بد کلامی کی، بدتمیزی کی، تم نے اپنی والدہ کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کیا۔ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے، امام صادق علیہ السلام سب دیکھ رہے ہیں، امام زمان سب دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے اعمال پہ گواہ ہیں۔ اور پھر امام نے ابن محزم سے والدہ کے سلسلے میں 3 فطری باتوں کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ امام نے کہا ابن محزم تم بھول گئے کہ خداوند عالم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم میں ٹھہرایا تھا۔ ابن محزم تم بھول گئے کہ خدا نے تمہاری ماں کے سینے میں تمہارا رزق قرار دیا تھا۔ اے ابن محزم تم بھول گئے کہ خدا نے تمہاری ماں کی گود کو تمہارے لیے گہوارہ قرار دیا تھا۔ ابن محزم جاؤ
اور جا کے اپنی ماں سے معذرت طلبی کرو اور کبھی دوبارہ اپنی ماں سے بدتمیزی سے گفتگو نہ کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ آل محمد علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ خداوند عالم نے آل محمد کو فضائل عطا کیے۔ رسول اللہ آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، ایک ایک کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، آج مجلس میں اس بی بی کے مصائب پڑھنا ہے کہ جس بی بی کو مدینے میں رونے نہ دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، جب ہم تاریخ پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں دو بیویاں ایسی نظر آتی ہیں کہ جنہیں رونے نہ دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، ایک بچی ہمیں عاشور کے میدان میں، کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے کہ جس بچی کو اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا، جب وہ اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی تو ظالم تماشے مارتے تھے، ظالم تازیانے مارتے تھے۔ ہاں عزیزوں، اور ایک بی بی مدینہ میں ہے کہ جب وہ بی بی اپنے بابا پہ گریا کرتی ہے تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بی بی آپ کے رونے سے ہم کو اذیت ہوتی ہے، آپ کے رونے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، عزیزوں، امام فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں نے امام سے آ کر، امیر المومنین سے آ کے شکایت کی اور آ کے کہا کہ یا علی، آپ فاطمہ زہرا سے کہیے کہ وہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے تاکہ ہم ایک وقت آرام کر لیں۔ ہاں عزیزوں، امیر المومنین جناب سیدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے بی بی، یہ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا دن میں گریا کریے یا رات میں گریا کریے۔ ہاں روایت کا جملہ ہے، دل کٹ گیا پڑھ کے۔ بی بی نے جواب دیا، یا علی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ فاطمہ تمہارے درمیان اب زیادہ دن نہیں رہنے والی ہے، فاطمہ کو اپنے بابا پہ گریہ ازاری کر لینے دو۔ ہاں عزیزوں، یہ لیجئے، اب جناب سیدہ اپنے گھر میں گریہ نہیں کرتی ہے، صبح سے لے کے رات تک بقی کے قبرستان میں جاتی ہے، بقی میں گریہ ازاری کرتی ہے۔ ایک دن جب مولا کائنات شب میں گھر واپس آئے تو بی بی کو مغموم پایا، بی بی مغموم بیٹھی تھی۔ مولا نے سوال کیا، ہے بی بی کیوں مغموم بیٹھی ہے، کیوں غمزدہ بیٹھی ہے؟ تو بی بی نے کہا، یا علی، میں ان لوگوں کو چونکہ میرے رونے سے تکلیف ہوتی تھی لہٰذا میں بقی کے قبرستان میں جا کے ایک درخت کے نیچے اپنے بابا پہ گریہ ازاری کرتی تھی۔ آج جب میں وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ کے اپنے بابا پر گریہ ازاری نہ کر سکوں۔ عزیزوں، وہ گھر کہ جس گھر میں رسول اللہ کے سلام کیا کرتے تھے، وہ گھر کے جس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، وہ گھر کے جہاں کبھی رضوان جنت کا رضوان آ کے کہتا تھا کہ میں آپ کے گھر کا درزی ہوں۔ ہاں عزیزوں، جب مولا کائنات کے حق کو غصب کیا گیا اور پہلے ظالم نے دوسرے سے کہا کہ تمام لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اب علی سے بیعت لے لو، تو دوسرا ظالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولا کائنات کے گھر پہ آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب سیدہ دروازے پہ آئیں۔ جناب سیدہ نے اس ظالم سے کہا کہ اے ظالم، تجھے ہم سے کیا کام، ہم رسول کی مصیبت میں غم میں بیٹھے ہیں، ہمیں اس غم میں بیٹھے رہنے دے، واپس چلا جا۔ اس ظالم نے کہا کہ نہیں اے بی بی، آپ علی کو ہمارے حوالے کریے ورنہ ہم اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ بی بی نے کہا، ارے تو اس گھر میں داخل ہو جائے گا جس گھر میں حسن حسین جیسے بچے ہیں، جس گھر میں رسول خدا کے سلام کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے، وہ ظالم کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا، اس دوسرے ظالم نے دیکھا کہ بی بی دروازہ نہیں کھول رہی ہے تو اس نے کنفس کو اور خالد ابن ولید سے کہا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ یہ لیجئے، جناب سیدہ کے دروازے پہ لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور آگ سے جلایا گیا۔ جناب سیدہ اس دروازے کے پیچھے تھی، ظالم نے پیر سے دروازے کو لات مارا۔ جناب سیدہ در و دیوار
تلوار کے درمیان ذاکرین کہتے ہیں اپنے مہدی کو آواز دی، اے بیٹا مہدی میری مدد کو آؤ۔ ظالم نے اپنی تلوار کے نیام سے پسلیوں پہ مارا، ہائے پسلیاں شکستہ ہو گئی، ایک تازیہ نہ ہوا میں لہرایا، بی بی کے ہاتھوں پر لگا۔ بی بی نے فضہ کو آواز دی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ حسینیہ